شفیع صاحب، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی نورین صاحبہ کے بیان کے حوالے سے، جو بہت زیادہ گردش میں ہے، جس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور جس پر ہر پاکستانی کا دل بھی دکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ بیان سنا تو آپ کا پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ شفیع صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک نورین صاحبہ کے بیان کا تعلق ہے وہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف اس قسم کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان تا قیامت قائم رہے گا۔ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ پاکستان کی ہر انچ کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور جو انڈیا کو دھول چٹائی گئی ہے مارکہ حق میں، وہ بھی پوری دنیا اس کی متعارف ہے۔ نورین صاحبہ کا جو بیان تھا وہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، یا پھر سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا نہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کر کیسے؟ اس میں تو بار بار ہوسٹ ان سے پوچھ رہے ہیں شفیع صاحب کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں میں بالکل صحیح بات کر رہی ہوں۔ میں نے بڑا آسما صاحبہ میں نے بڑا کلیئرلی جو میں نے کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ہوں۔ اب اس چیز کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اچھا کہیے۔ اگر اس طرح پھر بیانات پہ بات آ گئی تو پھر مریم نواز جو جلسوں میں کھڑے ہو کے جو نعرے لگواتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اور اس کا اگلا نعرہ تو میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ کا چینل نہیں دکھا پائے گا۔ نواز شریف گجرانوالہ میں آرمی چیف کے خلاف جو زبان استعمال کرتا تھا، میمو گیٹ کس نے کیا، ڈان لیکس کی بات کہاں سے شروع ہوئی، اجمل قصاب کی کیس میں گواہی کس شفیع جان سے بہت معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی سوال آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی پارٹی کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، آپ نون لیگ پر چلے جاتے ہیں، تو یہ الزام در الزام کی سیاست چلیں پھر کسی اور روز کر لیں گے۔ آج چونکہ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میری عرض سن لیں نا، میں آپ کو کریکٹ کر لوں، میں الزام نہیں لگا رہا، یہ فیکٹس ہیں۔ ان پہ غداری کے مقدمات کیا قائم نہیں ہوئے تھے؟ کیا اس ٹائم غداری کے مقدمات قائم کرنا صحیح تھا، یا آج چوری شدہ مینڈیٹ پہ ان لوگوں کو منصب پہ بٹھانا جو ہے وہ صحیح ہے؟ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں آپ کو بھی چوری زدہ مینڈیٹ پہ بٹھایا گیا تھا۔ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے شفیع صاحب۔ میں جو بات ابھی آپ سے عرض کر رہی ہوں، جو قائم ہوا تھا، غداری کا مقدمہ جو قائم ہوا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ مقدمات تو آپ کی بانی پر بھی ہیں، مقدمات تو آپ کی بانی پر بھی ہیں۔ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں۔ شفیع صاحب موضوع پہ واپس آ جائیں نا، ٹائم میرے پاس کم ہے۔ شفیع صاحب میں نے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، سر مجھے صرف یہ بتا دیجئے، آپ نے کہا کہ نورین صاحبہ کا یہ جو بیان ہے یہ ان کا ذاتی بیان ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ آپ نورین صاحبہ کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں شفیع صاحب؟ دیکھیں، میں نے جو کہنا تھا وہ میں کلیئرلی کہہ چکا ہوں۔ اب اس چیز سے سمیٹ کے ان کے بیان کو بھی اور مولانا صاحب کے بیان کو بھی سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ غداری کے اور محب وطن کے سرٹیفکیٹس باندھنا بند ہونے چاہیے اس ملک میں۔ یعنی آپ اس بیان کی مذمت نہیں کر رہے ہیں جو نورین صاحبہ نے دیا؟ دیکھیے، میں نے کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ہوں۔ اب آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ نہیں، میں سے بھی پوچھوں، آپ کو نہیں لگتا یہ بیان قابل مذمت ہے؟ نہیں، ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، ان کا ذاتی خیال ہے۔ تحریک انصاف نہیں، کسی کا ذاتی خیال بھی تو قابل مذمت ہو سکتا ہے اگر وہ ہمارے ملک کے حوالے سے پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ قابل مذمت۔ ٹھیک ہے، اور نورین صاحبہ نے یہاں پاکستان ہی کے خلاف بات کی ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ قابل مذمت۔ میں شفیع صاحب ریپیٹ کر رہی ہوں آپ ہی کی طرح، یہاں اس انٹرویو میں نورین صاحبہ نے پاکستان ہی کے خلاف بات کی ہے۔ میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا، وہ نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ چاہے وہ نورین صاحبہ ہی ہو، چاہے وہ نورین صاحبہ ہی ہو، جو بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ نورین صاحبہ ہوں، بانی کی بہن جو بھی ہو، جنہوں نے بھی پاکستان کے خلاف بات کی ہے یا کرے گا۔ اگر آپ نے پورا شو اس پہ کرنا ہے تو پھر اسی پہ کر لیتے ہیں۔ سر میں تو آپ سے اسی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں شفیع صاحب، اور آپ کس چیز پہ چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اگر آپ نے پورا شو اسی پہ کرنا ہے تو میں کلیئر کر چکا ہوں یہ ساری چیزیں۔ نہیں، میں دوبارہ سے آپ سے پوچھ لیتی ہوں، تو جو انہوں نے بیان دیا وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھا؟ جو بھی پاکستان کے خلاف کوئی بیان دے گا وہ قابل مذمت ہے۔ شفیع صاحب میں آپ سے عرض کر رہی ہوں، جو نورین صاحبہ نے بیان دیا کیا وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھا؟ میں نے کہہ دیا نا، نواز شریف ہو، مریم صفدر ہو یا جو نورین صاحبہ کا نام بھی ایڈ کر لینا سر، نورین صاحبہ کا بھی نام ایڈ کر لینا، جو بھی میں سب آ جاتے ہیں۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ بانی کی جو بہنیں احتجاج کی بات کر رہی ہیں اور جس اسٹریٹجی کے تحت احتجاج کی بات کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی اس سے بہت زیادہ مختلف ہے، تو کیا ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہوں گے؟ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی چلے گی، بانی کی بہنوں کی اسٹریٹجی چلے گی؟ شفیع صاحب دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت علیمہ آپا خیبر پختونخوا میں مختلف شہروں میں ریلیز کے خطاب کر رہے ہیں جو قابل تعریف بھی ہے۔
देखिए इस वक्त जो भी इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहा है, जो भी तहरीक की बात कर रहा है, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो चुका है, पार्लिमानी पार्टी में कुछ फैसले ले लिए गए हैं, अचकजई साहब से मशावरत होनी है, अलामा साहब से मशावरत होनी है, और एक सोच इस वक्त डेवलप हो रही है कि एक दिन के एहतजाज से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है 5 अगस्त से वो शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में जलसे होंगे, एक बहुत बड़ी तहरीक की तैयारी शुरू होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और ये जो GH के ऊपर एहतजाज की बात की गई है JUIF की जानिब से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वो बयान तो मेरे सामने से नहीं गुजरा। इदारे से किसी की मतलब उनकी पॉलिसी भी इख्तिलाफ हो सकता है, इदारे के अंदर कुछ शख्सियात की पॉलिसी से भी इख्तिलाफ हो सकता है। इस किस्म के बयानात नहीं आने चाहिए।